السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں. میرا نام ہے رحمان انور اور میں محمد سعید اور میں مظفر اقبال. اور آج ہم جس ویڈیو پلے کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ارتھ اسٹیٹک کلیرک ٹیچنگ چلڈرن ریئیکشن. تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع. ہیلو، میرا نام ہے سید مزمل. یہ وہ ہفتہ ہے اسپیسیفکلی جب ناسا کا پرزیورنس روور جو ہے وہ مارس پہ لینڈ کر چکا ہے، وہاں سے پکچرز بھیج رہا ہے اور بہت جلد وہاں سے جو راکس ہوں گی وہ بھی زمین تک پہنچ سکتی ہیں، اور اس کے بعد وی کین لٹرلی اسٹڈی دیم کہ کتنے چانسز ہوں گے آگے جا کر وہاں پر مزید ایکسپلوریشن کرنے کے. تو اس ٹائم کے اوپر 21 سینچری میں ایک ایسا ملک ہے جس کا نام پاکستان ہے، جہاں پر سائنس کے ساتھ اتنا مذاق کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا. ایک صاحب ہیں جنہوں نے ایک پرانی ویڈیو میری نظر سے گزری اور اس میں چند بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کلاس ہوتی ہے اور اس میں کوسچنز وغیرہ وہ لوگ پوچھتے ہیں. تو وہ کلیرک ہیں اور وہ بیٹھ کے بچوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں سائنس کے موضوع کے اوپر. تو پہلے آپ دیکھیے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور کیا تھیوری انہوں نے پیش کی ہے. اب دوسری طرف ہے، ارتھ گھوم گیا. ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے، چاند کی طرف ہے. سورج آپ کے ملک سے دور ہو گیا ہے؟ کہاں دور چلا گیا ہے؟ وہ اب ہے نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے، تب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے. زمین روٹیٹ کر رہی ہے. جی زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو زمین روٹیٹ کرتی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. تو آپ نے سنا ہے کہ جی نئی ریولیشن یہ ہوئی ہے کہ زمین تو موو ہی نہیں کرتی، ارتھ تو روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، وہ تو اسٹیٹک ہے. یا آپ کو کس بے وقوف نے کہا ہے کہ زمین جو ہے وہ موو کرتی ہے اور جو ہے نا وہ حرکت کرتی ہے؟ وہ تو اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے. اور جب انہی بچوں میں سے کسی ایک کیوریس بچے نے دوبارہ سے کاؤنٹر کرنے کی اس کو ٹرائی کی ہمت کر کے، اول تو الاؤڈ نہیں ہوتا ایسے لوگوں سے سوال کرنا، لیکن جب ہمت کی تو اس بچے نے سوال جب کیا کہ پھر یہ دن اور رات اور چاند سورج یہ کس طرح سے جو ہے اپیئر ہو جاتے ہیں اگر ارتھ اسٹیٹک ہے، تو پھر جناب نے کیا آگے سے ریلیٹیوٹی کی تھیوری پیش کی ہے اپنی، وہ سنیں ذرا آپ. تو پھر ہمارا صبح کے ٹائم پہ سورج آ جاتا ہے، پھر چاند آ جاتا ہے، تو پھر یہ سرکل کیسے چلتا ہے؟ سورج اور چاند تو یہ تو موو کر ہی رہے نا. مطلب سورج تو بیٹا دیکھے سورج اپنی گول ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا ہے. تو سورج اپنے اللہ کے حکم سے اپنا جو بھی اس کا سائیکل ہے اس کے ساتھ وہ موو کر ہی رہا ہے. تو جہاں جہاں سورج موو کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ٹائمنگ. ساری ایبزرڈیٹی کے بعد جب وہ تھوڑا انکمفرٹیبل ہو گیا یہ کلیرک، یہ عالم صاحب تھوڑے جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں کہ میں یار اب کیا کروں گی، تو بچے تو سوال کر ہی جا رہے ہیں، یہ بچے تو کیوروسٹی کا شکار ہو گئے ہیں، تو اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہے. حالانکہ ان عالم صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ بہت سے علماء اسلام کے اندر ایسے ہیں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں یا غامدی ہوں یا اور بہت سے لوگ ہوں، جنہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ زمین روٹیٹ نہیں کرتی، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسلام کی روح سے ثابت ہے. اسلام کے اندر کے نیریٹیوز نہیں پتہ ان کو، اور بچوں کو ان سائنٹیفک تھنکنگ کو پروموٹ کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. تو اینڈ پہ یہ اتنے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ یہ بچوں کو کہتے ہیں کہ پلیز مزید مجھ سے سوال نہ کریں، کسی اور دن اس ٹاپک پہ بات کریں گے، کیونکہ وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس سے آگے مجھے کچھ آتا نہیں ہے. ہم اس کے بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے. ہمارا ٹاپک آج سائنس نہیں، اور ارتھ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ کبھی کسی دن سائنس اور ارتھ پر انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا. لیکن تو آپ نے دیکھا کہ یہ حالت ہے یہاں پر. چلیں میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، امریکہ کے اندر بھی فلیٹ ارتھر سوسائٹی ہے، ویسٹ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو گلوبل وارمنگ کو نہیں مانتے، لیکن ایک ڈفرنس ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے نا کہ وہاں بھی تو ایسا ہوتا ہے،
ایک ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پر فری انکوائری کی پرمیشن ہے. اگر وہاں پر ایک بلاک یہ کہتا ہے کہ ماسک نہیں پہننا چاہیے کووڈ کے لیے، یا زمین جو ہے نا وہ فلیٹ ہوتی ہے، یا پھر گلوبل وارمنگ ہوکس ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو اس کے کانٹرری ہزاروں لاکھوں قسم کی فری انکوائری اور فری ریسرچ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. وہاں پر نیل ڈیگراس ٹائسن جیسے لوگ بھی موجود ہیں، وہاں پر برائن کاکس جیسے لوگ بھی موجود ہیں، وہاں پر اسٹیفن ہاکنگ جیسے لوگ بھی موجود ہیں، وہاں ایلون مسک جیسے لوگ بھی موجود ہیں، اور وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ بھی ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ کریں. تو اسی لیے سوسائٹی اگر پولرائز ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو سائنٹیفک تھنکنگ ہے اس کو بین کر دیا جاتا ہے اور ایک آرڈر بنا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ والی بات نہیں کرنی، صرف ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو اسی لیے وہاں ڈائیورسٹی بن جاتی ہے. لیکن یہاں تو الاؤڈ ہی نہیں ہے. یہاں تو آپ ٹیکسٹ بک اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر ساری ان سائنٹیفک باتوں سے جو ہے نا بھری پڑی ہیں. یہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈبل چیک کر لیں اس کو. اگر تو کوئی فنکشنل اسٹیٹ ہو تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے. 21 سینچری کے اندر ان کو بیٹھ کے وہ گیلیلیو نے جو آج سے جو ہے نا وہ 100 200 300 سال پہلے جو بات کی تھی، یا اس سے بھی زیادہ پہلے جو بات کی ہوگی، جو اس ٹائم چرچ جس کو اپوز کر رہا تھا اور آج چرچ معافیاں مانگ رہا ہے، یہ ابھی بیٹھ کے اس سٹیج پر ہیں جس پہ جو ہے نا صدیوں پہلے کی باتوں پہ وہ لوگ تھے. تو ابھی تک یہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. تو آپ حساب لگائیں کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے ان کے اندر کتنی کیوروسٹی بچے گی، ان میں کتنی انکوائری کی جو انسٹنکٹ وہ بچے گی، یہ کتنا سوچیں گے، کتنا آزاد سوچیں گے. یہ سائنس میں کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. کیونکہ ان کو جو گائیڈ کرنے والے ہیں، جو اوپینین لیڈرز ہیں، وہ اس طرح سے ڈسٹارٹ کرتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس کو. تو میرا خیال ہے کہ کوئی فنکشنل اسٹیٹ ہو تو وہ ضرور اس چیز کو انفورس کرنے کے لیے کچھ تو کرے کہ ان بچوں کا جو مستقبل، جو ان کا فیوچر ہے، اس کو سیکیور کیا جا سکے. تھینک یو. ہاں جی گائز، تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو سید مزمل صاحب تھوڑا سا نا ایکسپلین کر رہے تھے ہمیں اس چیز کو کہ جو نا بھائی زمین ہے یہ روٹیٹ کرتی ہے تو یا نہیں کرتی ہے بھائی. وہ تو ہمارے علماء صاحب بول رہے تھے کہ مولوی صاحب کہ وہ روٹیٹ ہی نہیں کرتی، ایک جگہ پر کھڑی ہے. تو پتہ نہیں یہ بھائی سورج ہے جو ہے ایسے ایسے کر رہا ہے، یا جو ستارے گردش کر رہے ہیں، یہ سب کھڑے ہوں گے بھائی. ہم بھی یہ بول سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو کتابوں میں پڑھایا گیا تھا کہ ایسے بھائی روٹیٹ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. جغرافیہ انہوں نے ٹھیک بولا کہ اس کتاب میں بھی پڑھایا گیا، لیکن مولوی صاحب نے اپنی تھیوری پیش کر کتاب اس نے بولا کتاب جھوٹی ہو سکتی. جو میں بول رہا ہوں بس اس پر عمل درآمد کرو. بالکل اسی وجہ سے تو ہمارا بھائی اس لیے تو پاکستان کی سائنس نہیں ہے ابھی تک. ہاں لوگ چاند پر چلے گئے اور یہ ابھی نہیں نزدیک سے بھی نہیں گزرے. یہ جاتے ہیں رات کو چاند پر، پھر صبح واپس آ جاتے ہیں. خوابوں میں جاتے ہیں نا، کبھی ریالٹی میں جائیں تو پھر تو پاکستان آگے جائے گا. اسی وجہ سے تو مولوی صاحب بھی سکون سے بھائی بیٹھے ہوئے ایسے کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسے یار ایسے مولوی صاحب بیٹھے ہو تو سوال اگر بندہ کر بھی لینا، اگر آپ سوال صحیح بھی کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو سوال کا جواب غلط دے دینا تو تب بھی بندے کی ہمت نہیں ہوتی اس کو بولو بھی آپ بھی غلط بول رہے ہیں. بالکل یہ بھی بات ٹھیک ہے بھائی. نروس بندہ ہو جاتا ہے. لیکن بس وہ آپ نے کوئی پوچھنے دسنے والا نہیں ہے. اب جو اس نے باتیں کرنی ہے انہوں نے تو اس پر عمل درآمد کرنا بھی یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کل کو ان سے کوئی سوال پوچھیں گے تو انہوں نے یہی جواب دینا ہے کہ مولوی صاحب نے بولا تھا کہ زمین نہیں کہیں کھڑی رہتی ہے، کہیں نہیں ادھر ادھر ایک جگہ پر ایسے رکی ہوئی ہے. تو انہوں نے بولنا ہی ہے. ہاں پھر تو وہ بچے کیا بولیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. لیکن دیکھ لیں بھائی، اب ہم کیا بول سکتے ہیں کہ اگر بچوں کی تعلیم ایسے ہوگی تو پھر کبھی نہیں ہم آگے بڑھ سکتے. کہ جیسا کہ انہوں نے بھائی بولا ہے کہ کیا اس کو بولتے ہیں کہ روٹیٹ ہی نہیں ہوتی. اب ہمارے بچے ٹھیک بھائی نے بولا کہ جب ہم سے کوئی کویسچن کرے گا یا پوچھے گا تو ہم اس کو جواب دیں گے کہ بھائی نہیں، اور الٹا ہم لڑیں گے بھی. اور ہم لڑیں. مولوی صاحب نے بولا تھا یہ بات 100% صحیح ہے، آپ غلط بول رہے ہیں. بالکل یہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ مولوی صاحب کی ہمیں ماننی پڑے گی، کیونکہ لیکن یار اچھے بھی ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد، انہوں نے جو پیش گوئی کی تھی وہ صحیح بھی ہوتی ہے. آج سے 10-15 سال باقاعدہ انہوں نے ایک اسپیچ یا بیان دیا تھا کہ افغانستان پر طالبان قبضہ کریں گے ایک نہ ایک دن، وہ انہوں نے کیا. اور بھی ان کی کافی پیش گوئی جو ٹھیک ہوتی ہیں، کیونکہ کافی انٹیلیجنٹ بھی، انہوں نے کتابیں بھی کافی پڑھی ہوئی ہیں. اب خیر ان کا یوٹیوب سے چینل بھی ریموو ہو چکا ہے، پتہ نہیں کیوں انہوں نے کر دیا ہے.
ہوں گے، اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوگا کہ لیکن ایسے نہیں، وہ باتیں پوری پروف کے ساتھ کرتا ہے، پورا باقاعدہ کتابیں بھی اس نے کافی پڑھی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں مولوی صاحب کہاں سے داڑھی رتی کرائی ہوئی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں ایسے. یہ آئی تھنک رمضان میں پروگرام کرتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے، بچوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اپنی دھرتی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بھئی ایک جگہ رکی ہوئی ہے. چلو خیر، اصل میں یہ انیشیل سٹیج ہوتی ہے بچوں کو سکھانے کے لیے. تو یہ تو خیر مدرسے کے بچے تھے، اور یہ وہ نہیں تھے جو مدرسہ چھاپ جن کو بولتے ہیں کہ وہ جس کو لے کے جائیں قلعہ سائڈ پہ، یہ وہ نہیں ہے. اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ اس طرح بچے کا جو ہے نا وہ لیک آف کانفیڈنس جو ہے نا وہ اس طرح ہی کم ہو جاتا ہے کانفیڈنس، کہ جب اب اس نے ہمت بیچارے نے کاری لی ہے تو اس نے آگے سے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، وہ اگر وہ چینل کے اوپر نہ بیٹھا ہوتا نا تو اس نے 2-4 چپیڑیں بھی اس کو لگا لینی تھی کہ آپ ہوتے کون ہیں مجھے ٹوکنے والے. سوال جواب مجھ سے پوچھنے. ہاں یہ تو شکر ہے کہ اس وقت لائیو ٹرانسمیشن کو چل رہی تھی، اس کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا مولانا صاحب، تو اس نے کچھ نہیں کہا. لیکن پھر بھی یہاں پہ یار اس طرح کا ہی ہے کوئی ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ کوئی پراپر، جس طرح بچوں کو ٹھیک ہے کچھ ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود کچھ چیزیں سیکھیں، وہ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ زیادہ جو ہے نا وہ لکیر کے فقیر یا رٹا سسٹم جو ہے نا وہ ادھر چلتا ہے. تو اس نے زیادہ، تو آپ بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ اتنے بچے بیٹھے ہوئے تھے، زیادہ ہاں ہی کر رہے تھے، ہاں جی سر جو آپ نے کہہ دیا، جو ڈرتے تھے، جن کو پتا تھا بعد میں مار پڑنی ہے تو وہ ٹائم سے. لیکن یہ ہے کہ جو بیچارہ تھوڑا بہت پڑھا ہوا تھا، جو جس نے ریسرچ وغیرہ تھوڑی بہت کی ہوئی تھی، اس نے تو صحیح آنسر دے بھی دیا، لیکن وہ ایگری ہونے کے لیے تیار نہیں. لیکن اب دور وہ گئے، شاید یہ پرانی ویڈیو، کیونکہ آج کے بچے بھی بھائی بہت تیز ہیں. اگر کوئی بھی سوال جواب پوچھنا ہو، اگر وہ بول دے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، فٹافٹ موبائل نکالا اور گوگل ٹرانسلیٹ یا گوگل سرچ کر لیا کہ ہاں بھئی یہ تو ایسے ہے. بالکل وہ اس ٹائم جواب دیتے ہیں، جواب مل جاتا ہے. لیکن تب شاید پرانی ویڈیو ہو اور ایسا مولوی صاحب واقعہ ہو گیا. ہاں ایسے ہی ہے نا. یہاں پہ نا اصل میں مسئلہ یہاں پہ یہی ہے کہ یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ اس طرح کا ہی ہے. کچھ لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ گورنمنٹ اسکولوں کالجز میں پڑھتے ہیں، کچھ پرائیویٹ اسکولوں کالجز میں پڑھتے ہیں، اور تینوں کا جو ہے نا وہ اسٹڈی لیول جو ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے ہر کسی سے. مدرسے والا جو پڑھ رہا ہے اس کا اور سسٹم ہے پڑھنے کا، اس کو گورنمنٹ والا اور ہے جو ہے نا وہ ایجوکیشن دی جاتی ہے. جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ تھوڑے ایلیٹ کلاس کے لیے ہیں، پرائیویٹ کالجز جو ہے نا وہ اس میں تھوڑی جی اور مدرسہ دیکھا جائے تو جو لوگ گھر والے ہوتے ہیں نا بچوں سے تنگ، وہ ان کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی جا تو مدرسے میں، کیونکہ مدرسے کے رول ہوتے ہیں، کیونکہ نہ تو وہ نکلنے دیتے ہیں مدرسے سے، نہ ان کو اتنی آزادی ہوتی ہے. اس لیے 2 مانت ادھر مدرسے میں رہے، کبھی کبھار ادھر آیا تو پھر ہوش ٹھکانے آیا اور دماغ پھر جو مطلب کہ وہ کرتا ہے عادتیں وہ اس کی صحیح ہو جاتی ہے. ہاں کل ہی ہم نے اس کا بھی بھائی نام درج کروا دیا، اس کو بھی جلدی، پہلے ٹھیک ہوں، اس کا بھی بھائی وہاں پر بھیج رہے ہیں. 2 مہینے بعد آئے گا، پھر کبھی ویڈیو اس کے ساتھ بنا لیا کریں گے، ورنہ اس کو بھائی اب چھوڑ دینا، مدرسے جائے اپنا پڑھے. تو ایجوکیشن سسٹم کی بات ہم کر رہے تھے. تو تیسرا جو ہے نا وہ بھی ایک علیحدہ ہے، لیکن اس کے اوپر اس تھوڑی سی گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ ہم داد دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کچھ سیم جو ہے نا وہ سلیبس کا تھوڑا سا شروع کیا تھا کہ ہم جو بھی جدھر بھی ہے نا ہم ان کو جو ہے نا وہ ایک ہی سلیبس جو ہے نا وہ سٹارٹ کروائیں. تو 5ویں تک مجھے لگتا ہے انہوں نے اناؤنسمنٹ تو کی تھی، اب اس کے اوپر پتہ نہیں عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ تو اب ہمیں نہیں پتہ. عمران خان صاحب گئے، باتیں بھی گئیں، آپ وہ کہتے تھے کہ ہم نے کچھ اس نے شروع بھی کیے، تو کچھ بکس وغیرہ بھی اس وقت چھپی تھی، وہ کچھ انہوں نے سٹارٹ بھی کیا تھا. عمران نے تو بھوکوں کو کھانا بھی کھلایا، وہ بھی انہوں نے بند کر دیا. اور یہ سلیبس والی کہاں سے بات آ گئی، وہ تو بھوکوں کو کھلایا تھا، جو دوسرے بھوکے تھے وہ کہاں گئے؟ کیوں دوسرے بھوکے اب باہر نہیں گئے، کھائیں گے. پتہ نہیں بھائی کیسے بات کر دیتے ہو. یہ ویڈیو بس اس ویڈیو پر آپ رہو، منہ نہ کھلا میرا تو اس بات پر، ٹھیک ہے نا. ہاں شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں تو وہ دیکھ لیں گے سب کچھ. اب بھائی انہوں نے رات کو اعلان کر دیا سستائی کا، دیکھ لیں. تو خیر اب ہم اس ویڈیو پر تھے تو مولوی صاحب تو تھوڑا یہاں خود بھی کنفیوز ہو گئے تھے، تو مزید ان کو بچوں نے کنفیوز کر دیا تھا. خیر اب
بیسٹ وشیز ہے مولوی صاحب کے ساتھ نہیں، مولوی صاحب کے ساتھ نہیں، بچوں کے ساتھ کے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ نہ ہو کہ بعد میں ان کی بھائی دچیاں اڑا رہے ہیں ان کو ہیں۔ تو چلو خیر، امید کرتا ہوں کہ گائز آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ